السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ میرے چینل کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بڑھتے ہیں تازہ خبروں کی طرف۔ آج کی خبریں ہیں سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کے اوپر ایران نے حملہ کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایران بہت زیادہ طاقتور ملک بن چکا ہے اس خطے میں، اور وہ اس نے اب امریکہ کو بھی للکار دیا ہے، اور اس کی جو تیاری ہے اس نے جب تک کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ پابندیاں لگی تھیں، تو اس نے خود ہی اپنے میزائلوں کو اس طرح کا بنا لیا ہے کہ اب امریکہ کے جو ڈیفنس سسٹم ہے میزائل کا، وہ بھی اس کے آگے ناکارہ ہے۔ تو ایران نے اپنے حملہ پاکستان کے اوپر آج کل کیا تھا جو ہے، اور دو بچے اور 3 لڑکیاں جو ہے اس کے اندر کافی شہید ہوئے ہیں، اور پاکستان کی بھی بہت زیادہ سخت رد عمل آیا ہے، اور قوم انتظار کر رہی تھی۔ قوم میں کافی تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی۔ And the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. We have conveyed this message to the government of Iran. We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran, and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in the coming days. Thank you. اور جو ایران ہے، ایران کی آپ کو پتہ ہے کہ ایران اب جو ہے پورے خطے میں سب سے زیادہ طاقتور ملک بن کر ابھر رہا ہے، اور وہ یمن کو بھی سپورٹ کر رہا ہے۔ اس کے جتنی بھی میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ یمن کو اس نے ٹرانسفر کی ہے، اور اسی طرح سے یمن پانیوں میں امریکہ کے 2 جہازوں کو یمن نے مار گرایا ہے، یعنی کہ ان کو تباہ کر دیا ہے۔ تو یمن بھی بالکل نڈر ہو کر امریکہ کا مقابلہ کر رہا ہے، اور اب تمام جتنے بھی بحری جہاز ہیں وہ انہوں نے بھی اپنا رخ ریڈ سی کے اوپر سے ہٹا لیا ہے، اور جو ایران ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اب اس کو جو ہے وہ کسی سے بھی نہیں ڈرے گا، نہ ہی امریکہ سے، کیونکہ اس کے پیچھے روس اور چائنا اس کو بیک کر رہے ہیں۔ چائنا نے بھی بہت زیادہ مدد کی ہے ایران کی، وہ اپنی ٹیکنالوجی کو بہت بہتر بنانے میں، اور ایران نے کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو امریکہ کا جو ڈیفنس سسٹم ہے میزائل کا روکنے کا، اور اس کے جو ہے وہ نہیں روک سکے گا، کیونکہ اس نے اپنی ٹیکنالوجی کو اتنا زیادہ چائنا اور روس کے ساتھ مل کر بہت زیادہ امپروو کر لیا اور بہترین بنا لیا ہے۔ دوسرا رشیا، ایران کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی ہے، اور ایران نے سے جو ہے رشیا اب جو ہے ان کے میزائل خرید رہا ہے، ان سے اب ڈرونز خرید رہا ہے، کیونکہ ان کے میزائل اور ڈرونز کا امریکہ کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے۔ تو جو ایران ہے اس نے 1200 کلومیٹر کی رینج والا جو راکٹ فائر کیا تھا، میزائل فائر کیا تھا، وہ جو ہے بہت ہی اتنا ہے کہ وہ اتنا زبردست ہے، اور اس کی اتنی زیادہ زبردست رینج ہے، اور وہ اس کا نشانہ اتنا انتہائی اس طرح کا ہے کہ وہ ادھر جہاں پہ موساد کا لیڈر تھا، یعنی جو آئل کو بیچتا تھا اور چوری کر کے اور ان کے معاہدے کرتا تھا، وہاں پہ اس کی میٹنگ تھی۔ ایران تک کو یہ تک پتہ تھا کہ اس وقت اس کی میٹنگ ہے اور وہ وہاں پہ موجود ہوگا، تو اس طرح سے اس نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح ایران نے پاکستان کو بھی یہ بہت بڑا میسج دیا ہے، پاکستان کی سرحد کے اوپر اندر آ کر حملہ کرتے، اور جو پاکستان کی جو ہے فضائی جو ہے اس کو ایئر اسپیس کی وائلیشن کی ہے، اور اسی طرح سے پاکستان نے جو ہے کہ اندر آ کر اس نے مارا ہے کہ جیش العدل کا جو ملیٹنٹ گروپ ہے وہ ایران کے اندر جا کر وہ دہشت گردی کرتا ہے، یہ ایران کا کہنا تھا۔ اس وجہ سے اس نے ملیٹنٹ گروپ کو مار گرایا ہے۔ ایران نے اس وجہ سے کہا ہے کہ ہم اپنے ملک کی سوورینٹی اور اپنے ملک کے اندر کسی قسم کی دہشت گردی اور مداخلت جو بھی جہاں سے بھی ہوگی ہم اس کو ختم کریں گے اور مار گرائیں گے۔ تو یہ ایران کا جو ہے پاکستان کے اوپر حملے کرنے کی وجوہات سامنے آ گئی ہیں۔ ایران بہت زیادہ اب جو ہے تیسری جنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، خطے میں بہت زیادہ کشیدگی پھیل رہی ہے، اور ایران بہت زیادہ جنگ کے لیے تیار ہے، اور جو یہی تو اسرائیل کا خواب تھا۔
تو آگے بڑھتے ہیں. پاکستان نے جو ہے بہت زیادہ سخت رد عمل دیا ہے. جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھیں گے, پاکستان کے جو فورن آفس ہے اس نے بھی سخت الفاظوں میں مذمت کی ہے, اور اپنا فوراً پہلے جو ان کا سفیر تھا اس کو ان کا سفارت خانہ یہاں سے بند کر دیا ہے, اور ان کو بھی جو ایران کا سفیر ایران گیا ہوا تھا تو اس کو ابھی وقتی طور پہ آنے سے منع کر دیا ہے, اور اپنا بھی سفیر واپس بلا لیا ہے, اور کسی قسم کی جو ہائی لیول کی ڈیلیگیشن سے ان کی بھی جو ہے ان کو بھی جانے سے روک دیا گیا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. الیکشن کے جو تیاریاں وہ کہاں تک پہنچی ہیں. 26 کروڑ بیلٹ پیپر کی طباعت شروع ہو. عدالتوں سے نشان کی تبدیلی پر متعلقہ حلقوں میں انتخابات ملتوی کر سکتے ہیں, الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے. اسلام آباد, لاہور, کراچی کے سرکاری طباعت خانوں میں اپر سیکیورٹی کے خصوصی اقدامات کر دیے ہیں. الیکشن کمیشن نے آخری مراحل میں امیدواروں کے انتخابی نشان پر تبدیل کرنے پر پابندی لگا دی ہے. کسی امیدوار کا جو انتخابی نشان بدلنا ضروری ہو تو الیکشن کمیشن سے پیشگی اجازت لینی ہوگی. الیکشن کمیشن نگراں حکومت کا عام انتخابات سے قبل خیبر پختونخوا میں 5000 افسری اہلکار تعینات کرنے کا فیصلہ ہے. عدلیہ آئین و قانون کے مطابق فیصلہ کر رہی ہے. اداروں اور ججوں پر تنقید کرنے کی روش روکنا ہوگی. FIA کی ٹیم کو سرگرم کر دیا گیا ہے, اور وہ اب دیکھ رہی ہے کہ کون جو ہے سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے کوئی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, تو ان کے اوپر جو ہے اس طرح کی GIT ججز مخالف مہم کے لیے GIT تشکیل دی جا رہی ہے. سپریم کورٹ کے ججوں کے خلاف پروپیگنڈا کے ذمہ داروں کو قانون کے ٹھہرے میں لایا جائے گا, وزیر داخلہ نے کہا ہے. اور بہت ساری آپ نے دیکھا ہوگا ٹویٹر کے اوپر بھی بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں. تو میری آپ لوگ سب سے گزارش ہے کہ تو آپ جو جتنے بھی لوگ ہیں جو منسلک ہیں کسی بھی گروپ سے, کسی بھی پارٹی سے, وہ چیف جسٹس کے اوپر کوئی تنقید نہ کریں. اللہ تعالیٰ خود ان کو اکاؤنٹیبل کر لے گا, آپ لوگ ٹینشن نہ لیں. تو آپ لوگ اپنے آپ کو اس مشکل میں نہ ڈالیں, کیونکہ بلا وجہ میں آپ لوگوں کو جو ہے FIA اٹھا لے گی, اور انٹیلیجنس کے ادارے اور 10-15 الگ سے فضول کے مفت کے کیسز آپ لوگوں پہ ڈال دیں گے, اور پھر آپ لوگوں کے گھر والے پریشان ہوں گے. تو آپ لوگوں کو بہتر ہے کہ آپ ان چیزوں سے دور رہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جس کو ٹھیک ہونا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا, وہ خود ٹھیک ہو جائے گا. لیکن آپ برا کہیں, لیکن اس کو اس طرح سے برا کہیں کہ آپ کی کوئی اس طرح جو ہے آپ ٹویٹر پہ نہ کہیں, کہ سوشل میڈیا آپ اپنے گھر میں زبان سے ان کو برا کہہ دیں. FIA اور انٹیلیجنس اداروں کی کمیٹی 15 دن میں ابتدائی رپورٹ تیار اور متعلقہ عدالتوں میں چالان اور مستقبل میں ایسے واقعات کی تدارک کے لیے اقدامات بھی تجویز کرے گی. 6 رکنی ٹیم میں IB, ISI, پولیس اور PTA کے نمائندوں سے شامل نوٹیفیکیشن جاری. دستور کی پامالی پر وکلا نمائندوں کو رد عمل کی توفیق نہ ہوئی. ترجمان PTI. ملکی دفاع یقینی اور مضبوط بنانے پر کام جاری رکھیں گے, آرمی چیف نے یہ کہا ہے. جنرل عاصم منیر کا POF اوکارا واہ کا دورہ. مقامی طور پر تیار کردہ نئے ہتھیاروں اور جنگی سامان کا معائنہ بھی کیا گیا. پاکستان کے بہت سارے لوگ ہیں, انہوں نے پاکستان کی فوج کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی ہے, اور بہت زیادہ سوشل میڈیا پر بھی تنقید کی ہے. اور اس طرح کی آپ کو تنقید وہ وجہ بھی پتہ ہے کہ کیوں کر رہے ہیں, لیکن ایسی تنقید نہیں کرنی چاہیے. پاکستان کی سلامتی کے جو معاملات ہیں اس میں پوری قوم ایک ہوتی ہے. بے شک ہماری فوج جو ہے پاکستانیوں کے ساتھ جیسا بھی سلوک کر رہی ہے, لیکن ہم برے وقت میں پاکستانیوں کے جو اپنی فوج ہے اس کے ساتھ ہمیشہ سے کھڑے رہیں گے. PTI نے اپنا انتخابی نشان کھویا ہے, اپنی سیاسی جماعت کی حیثیت نہیں. الیکشن کمیشن کے لیگل ونگ کو جائزہ لینا ہوگا کہ آزاد امیدواروں کامیابی کے بعد PTI میں شمولیت اختیار سکتے ہیں یا نہیں. ترجمان معاملہ پریشان کن. PTI کو صرف الیکشن لڑنے سے روکا گیا. کامیاب آزاد امیدوار PTI جوائن کر سکتے ہیں. وسیم سجاد نے کہا ہے ہمارا پلان C تیار ہے, 8 فریق کو انہیں جھٹکا لگے گا. بانی PTI. لندن پلان کے تحت جمہوریت کو روندا جا رہا ہے. شیر افضل مروت جذباتی ہیں. عمران خان نے جیل میں ٹرائل کے براہ راست دکھانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ چاہتا ہوں کہ قوم کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے, اور ہمارا پلان C تیار ہے, 8 فریق کو انہیں جھٹکا لگے گا. لندن پلان کے تحت جمہوریت کو روندا جا رہا ہے. شیر افضل مروت جذباتی ہے. اڈیالہ جیل میں کمرہ عدالت میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے
کہا کہ سیاسی استحکام کے لیے صاف اور شفاف انتخابات ضروری ہیں۔ انٹرا پارٹی انتخابات سی پی کے نون سمیت 32 جماعتوں کو نوٹس۔ نون لیگ نے شوکاز نوٹس پر الیکشن کمیشن کے سوال کا جواب دیا۔ انتخابات ہر 4 سال بعد ہوتے ہیں۔ پی نے مئی 2019 میں کرائے تھے شوکاز پر اس نے انتخابات کے لیے 6 ماہ کی مہلت مانگ لی۔ پی ٹی آئی کو پہلے نوٹس جون 22 پھر 1 سال کی توسیع دی گئی اور جون 22 میں خلاف ورزی کی مرتکب ہوئی۔ تو اس قسم کی یہ خبریں آ رہی ہیں۔ عدت میں نکاح کیس عمران اور بشریٰ پر فرد جماعت گواہان طلب۔ بشریٰ بی بی کے بغیر بتائے عدالت سے چلے جانے پر جج برہم اگر کوئی سمجھے کو چکمہ دے گا تو یہ غلط فہمی ہے، سینئر سول جج نے کہا۔ پی ٹی آئی نے توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیسز کی جیل ٹرائل کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ پی ٹی آئی رانگ نمبر کی اصطلاح کن رہنماؤں کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ بلے کے نشان کی محرومی کا دھچکا، سینئر رہنماؤں کے درمیان اختلافی بیانات، کارکنوں کی مایوسی۔ شیر افضل نے رؤوف حسن اور حامد خان کو ذہنی بیمار قرار دے دیا۔ عمران خان کے بعد سب سے اہم عہدہ میرے پاس ہے، لطیف کھوسہ۔ سینئر رہنماؤں کے لیے لمحہ فکریہ۔ تو اس قسم کے پاکستان تحریک انصاف مرکزی رہنما کی سطح پر ایک دوسرے کے خلاف الزامات، بیانات کا سلسلہ منظر عام پر بھی آنا شروع ہو گیا۔ یہ صورتحال پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ کی طرف کا اشارہ کر رہی ہے۔ ٹکٹوں کی تقسیم، پی ٹی آئی کو داخلی لڑائیوں کا سامنا۔ عمیر نیازی پنجاب میں فوکل پرسن ہے۔ علیمہ خان 4 کروڑ روپے میں ٹکٹ بیچا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما تحریک انصاف کو داخلی لڑائیوں کا سامنا ہے اور ان میں قربہ پروری اور ٹکٹوں کی تقسیم میں مالی کرپشن جیسے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ علیمہ خان کہتی ہیں کہ پنجاب کے لیے عمران خان کا فوکل پرسن عمیر نیازی ہیں اور وہی اس فہرست کے ذمہ دار ہیں جو عمران خان نے ذاتی طور پر امیدواروں کے لیے منظور کی ہے۔ تو اس قسم کے حالات ہو رہے ہیں۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ جو نون لیگ ہے اس کو 266 نشستوں میں سے ان کے پاس صرف اور 208 امیدوار صرف ان کے پاس ہیں، اور اسی طرح پورے 4 صوبوں میں پاکستان کے اندر جو 493 یعنی کہ 493 نشستوں کے اندر سے ان کے پاس صرف اور صرف اتنی نشستیں ہیں کہ 130 کے اوپر ان کے پاس امیدوار نہیں ہیں۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف جس کا بلہ لے لیا گیا ہے اور اس کے پاس پورے کے پورے امیدوار ہیں، لیکن جو مسلم لیگ نون ہے جو کہ وزارت عظمیٰ کی امیدوار ہے، ان کے پاس اپنی پوری کی پوری لوگوں کو کھڑے ہونے کی یعنی کہ سیٹوں کے اوپر لڑنے کے لیے لوگ ہی موجود نہیں ہیں۔ یہ بہت ہی سخت پریشانی کی بات ہے مجھے، اور یہ لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے آزاد امیدواروں کے اوپر نظریں جمائے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کے جو ہے اگر ان کے پاس اتنی سیٹیں کم ہوں گی تو وہ جو ہے امیدواروں کو ملا کر، جو آزاد امیدوار کو ملا کر اپنا جو ہے وزیر اعظم لانے کی کوشش کریں گے۔ مخالفین کے ساتھ آج جو ہو رہا ہے وہ کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے جب ہم کابل میں چائے پی رہے تھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کا پاکستانی عوام کو کیا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ اظہر ظہرانہ سے خطاب۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ گالم گلوچ کی سیاست اب ذاتی دشمنی کی سیاست تک پہنچ چکی ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ جو آج ان کے مخالف کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کل خود ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہنا یہ تھا ان کا۔ تو آج کے لیے بس اتنی خبریں، اور امپورٹنٹ خبر یہ تھی کہ شیر افضل مروت کو جو ہے عمران خان نے اسلام آباد بلا لیا ہے اور ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اب وہ اپنی جو بھی مہم تھی اس کو چھوڑ کر اسلام آباد عمران خان کے کہنے پہ، جو کہ کہنے کا جو پاکستان تحریک انصاف کا جو پورٹل ہے اس کے اوپر یہ ان کا جو ہے وہ ہوا ہے، پریس ریلیز شائع ہوئی ہے، لیکن ابھی اس کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ عمران خان نے بلایا ہے یا کس نے بلایا ہے، کیونکہ رؤوف حسن اور شیر افضل مروت اور حامد خان کی جو ہے حامد خان نے کافی شکایتیں کی ہیں شیر افضل مروت کی، اور یہ اندر خانے لڑائیاں چل رہی ہیں جو کہ پارٹی کو بہت زیادہ نقصان دے رہی ہیں۔ ابھی تک کے لیے بس اتنی خبریں۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اور جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔